فخرالدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری حدیث۔ امام فخرالدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھنا ہے، پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں، پر آپ ان کو حرام کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم کریں میں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں شراب کا بھی عادی ہوں، استغفر اللہ، مجھ سے چھوٹتی نہیں۔ پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں، جاتی نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں۔ اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، یہ عادتیں چھوٹتی نہیں، میں کلمہ کیسے پڑھوں؟ یہ آپ کے دین میں شدید بری چیزیں ہیں، یہ سب مجھ سے چھوٹتی نہیں، تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی، بڑا نوازا ہے۔ نبی پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت جملے کہے۔ فرمایا تو سودا کر لے میرے ساتھ۔ عرض کی حضور حکم فرمائیں۔ فرمایا چاروں میں سے ایک چھوڑ دے اور کلمہ پڑھ لے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گھوم رہے تھے، یہ کیا بات ہے کہ چاروں چیزیں حرام ہیں؟ حضور کہتے ہیں ایک چھوڑ دے، پر ایک وعدہ کر۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک چھوڑ دے، ہم تجزیہ کر رہے تھے کہ شراب بھی گندی ہے، زنا بہت بڑا گند ہے، چوری کسی کے حق پر ڈاکہ ہے، ظلم ہے، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا کہ چل تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے، تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی، اور حضور صرف جھوٹ چھوڑنے کو کہا ہے۔ اور سردار کہتا ہے میں گھر گیا، شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا، ہاتھ میں دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤ گے؟ اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے، جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کے کیا بنے گا؟ سچ بولوں گا تو اس محفل نوری میں بیٹھوں گا۔ کیسے شراب پی کے کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا، میں نے ماری دیوار کے ساتھ بوتل، میں نے کہا یہ تو گئی، یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد۔ کہتے ہیں پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے، جہاں منہ کالا کرنا تھا۔ کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے ہیں بس وجود چکنا چور ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ میں وہاں سے بھی لوٹ آیا، اب میری زنا کی بھی عادت گئی۔ اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا، وہ آدمی کافر تھا، اس پر ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ یہ آدمی سویرے تشویش بھی کرے گا۔ اگر پوچھتا مجھ تک آ گیا تو میں نے نہیں چوری کی، جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا، حضور سے وعدہ کیا ہے، سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی؟ کہتے ہیں شام ایک دن میں گیا، اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی، میرا زنا بھی گیا، میری چوری بھی گئی، میرے شراب بھی گئی۔ کہتے ہیں تیسرے دن جا کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر بیٹھا، صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے، میں صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تکتا رہا۔ دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا رسول اللہ کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھ رہا ہوں۔ ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقویٰ عطا کر دیے، سبحان اللہ۔